بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے بڑھ گئی، پھر جب میں بھاری ہو گئی تو آپ مجھ سے بڑھ گئے، تو آپ نے فرمایا یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلا سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہیں، اور تین سوار ایک قافلہ ہے۔ جناب عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ نے اس خاتون سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے دو کنگن پہنائے؟ چنانچہ اس عورت نے ان کو اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہنے لگی یا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس کے پاس گدھا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول آئیے سوار ہو جائیے۔ وہ خود پیچھے کو ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنی سواری پر آگے بیٹھنے کے زیادہ حقدار ہو، سوائے اس کے کہ تم اپنا یہ حق مجھے دے دو۔ اس نے کہا بے شک میں اپنا یہ حق آپ کو دیتا ہوں، سو آپ سوار ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پہلے پہر سفر کیا کرو، بلا صبح رات کے وقت زمین لپیٹ لی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا لے جایا گیا جس کے چہرے پر داغ دیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ میں نے ایسے ایک شخص پر لعنت کی ہے جو کسی جانور کو اس کے چہرے پر داغے یا اس کے منہ پر مارے؟ چنانچہ آپ نے اس کام سے منع فرما دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین افراد سفر پر نکلیں تو چاہیے کہ ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔